بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین، پہلی محرم سے آپ کے درمیان میں جو میں نے شروع کیا ہے نہج البلاغہ کے سلسلے میں، اس کی آج چوتھی کڑی یعنی آج چوتھی منزل آئی ہے۔ محرم کی آج چوتھی تاریخ ہے، تو اس لیے جو روز بروز ہم اپنے کلام کو کنٹینیو کر رہے ہیں، جاری رکھ رہے ہیں کہ روز اول سے میں نے آپ کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات قصار میں سے، حکیمانہ اقوال میں سے ان کی احادیث، ان کے اقوال نقل کیے ہیں۔ اب آج جہاں پہ ہم پہنچے ہیں اس میں سے یہ حدیث اور یہ قول بھی مولا کا ملتا ہے کہ مولا ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ انسان کی جو امیدیں ہیں، یعنی جو انسان دراز اور لمبی لمبی امیدیں کرتا ہے، وہ اس کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے، ہمیں امید کیسی کرنی چاہیے؟ امید ہمیں اتنی نہیں لگا لینی چاہیے کسی انسان سے کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں، کیونکہ دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے، یہ مثال دی جاتی ہے نا، بڑے بزرگ کہتے ہیں۔ تو یہ اس حد تک کا صحیح ہے یہ بات کہ امید پہ جو دنیا قائم ہے اور امید سے انسان چل رہا ہے، کیونکہ اگر کسی کو امید ہی نہیں ہوگی، جیسے اگر ہم امید، مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، اگر ایک انسان ہاسپٹلائز ہے، بیماری کے عالم میں اسپتال میں ہے، اب اگر اس کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، یا اگر اسے نہیں بھی کہا، کیونکہ ڈاکٹر جلدی مریض سے نہیں کہتے، ان کے اہل خانہ سے کہتے ہیں، تو گھر والے امید چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر مریض کو بھی پتہ چل جاتا ہے تو مریض بھی اب جینے کی امید چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ جو امید لفظ ہے، تو امید یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے جو زندگی میں انسان کے دی ہے کہ اگر واقعاً انسان پازیٹیو رہے گا، یعنی مثبت رہے گا، تو زندگی سنور جائے گی، اور زندگی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آخرت کو بھی سنوار لے گا۔ مگر جو منفی باتیں اگر ذہن میں آ گئی، منفی امید قائم کر لیا، نیگیٹیوٹی آ گئی، تو پھر انسان اپنی دنیا بھی خراب کر لیتا ہے اور آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ امید رکھے مگر زیادہ نہیں۔ جس طریقے سے والدین کو اپنے بچوں سے امید ہوتی ہے، کہ والدین جب ایک بچے کو پروان چڑھاتے ہیں، بچپنے سے لے کے نوجوانی، نوجوانی سے جوانی، اور جوانی سے بڑھاپے تک، ایک والدین کے لیے اس کے بچے ہمیشہ بچے ہوتے ہیں۔ یعنی ضعیفی کے مرحلے میں بھی اگر کوئی بچہ اس کا پہنچ گیا ہے ایک والدین کا، تو وہ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی ہمارے بچے ضعیفی پہ آ گئے ہیں، اب ان کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، نہیں، ان کے لیے بچہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ چاہے بچپنے کا عالم ہو، نوجوانی ہو، جوانی ہو، بڑھاپے، ہر ایک دور میں والدین امید رکھتے ہیں اپنے بچوں سے، یا بڑا چھوٹے سے امید رکھتا ہے، چھوٹا بڑے سے امید رکھتا ہے۔ استاد کو شاگرد سے امید ہوتی ہے، اور شاگرد کو بھی اپنے استاد سے امید ہوتی ہے۔ تھوڑی بہت مثالیں دے کے بات کو واضح کر دوں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں امید اس طریقے سے لگانا چاہیے کہ جس سے ہم امید لگا رہے ہیں، جیسے والدین بچوں سے امید لگاتے ہیں، استاد شاگرد سے امید لگاتا ہے، بڑا چھوٹے سے امید لگاتا ہے، تو اس امید پہ سامنے والے پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے۔ یعنی بس یہ تقاضا نہ کر لے کہ بھائی والدین، یعنی بچے یہ نہ سوچ لے یا والدین یہ نہ سوچ لے کہ بھائی یہی ہماری امیدوں کو پورا کریں گے، یا استاد یہ نہ سوچ لے کہ شاگرد ہی ہماری امید کو پورا کرنے والا ہے، ہمارا نام یہی روشن کرے گا، یا بڑے چھوٹوں سے یہ امید نہ لگا کے بیٹھ جائے کہ ہاں بھائی
ہم سے ان کی عزت ہونے والی ہے، نہیں۔ اگر اس طریقے سے ہم ان پہ ہی ڈیپینڈ ہو گئے تو یہ ایک طریقے کا شرک بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے خدا سے امید چھوڑ کے اس کے بندے پہ امید لگا لی ہے، یعنی خدا کے ساتھ بندے کو شامل کر لیا، جبکہ امید صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ پہ امید باندھے رکھنا ہے ہمیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمیں زندگی حیات دی جیسی نعمت بخشی ہے اللہ نے، اور اللہ ہی ہے جو موت بھی دے گا۔ اب ہم موت کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک وبال ہے۔ کیوں وبال سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اعمال ہمارے ویسے نہیں ہیں نا، اس لیے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے ہمارے تو ہم کبھی بھی موت سے بھاگیں گے نہیں، کیونکہ ماہ اذا چل رہا ہے۔ جناب قاسم ویسے تو تمام شہدائے کربلا 10 محرم کو ہی شہید کیے گئے 61 ہجری میں، مگر ہم لوگوں نے ہر ایک کو ایک ایک مناسبت سے ایک ایک دن کے اعتبار سے ہم مصائب بھی ان کے پڑھتے ہیں، ان کے نوحے بھی پڑھتے ہیں۔ تو جیسے 7 تاریخ کو جناب قاسم کے لیے ہم لوگ ان کے لیے مجلس برپا کرتے ہیں، ان کے لیے گریہ وزاری کرتے ہیں، ان کے لیے نوحہ پڑھتے ہیں، ان کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ تو جناب قاسم کے اگر ہم جملے سنیں گے تو ہمیں واقعاً یہ احساس کرنا چاہیے کہ دیکھیے ان کے لیے موت کتنی شیرین ہے اور کتنی میٹھی تھی۔ جب آقا ابا عبداللہ سے وہ اجازت دینے کے لیے آئے ہیں اور مولا نے جب ان سے پوچھا ہے تو کہتے ہیں کہ چچا جان میرے لیے موت جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ شہد، ہنی کتنی میٹھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ موت ان کے لیے میٹھی ہے۔ اب اگر ہم جناب قاسم کے ماننے والے ہیں تو ہم جوانوں کو چاہیے، بلکہ نوجوانوں کو بھی چاہیے، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھئی نوجوانی یا جوانی کا عالم تھا جناب قاسم کا تو بس نوجوان یا جوانی اس کو سیکھے، نہیں بھئی، یہ بچوں سے بھی تقاضا ہے اور بڑوں سے بھی تقاضا ہے، ضعیفوں سے بھی اس چیز کے لیے امید رکھی جائے کہ انسان ہمیشہ اپنی زندگی ایسے جیے اور موت کا ایسے انتظار کرے کہ گویا بس جس طریقے سے پروردگار چاہ رہا ہے ہم ویسے ہی زندگی بھی گزار لیں اور ویسے ہی آخرت کے لیے تیار رہے۔ لیکن جب ہم زندگی میں اپنی امید خدا کی طرف رکھیں گے، توکل اللہ کی طرف رکھیں گے تو ہماری آخرت حتمی ہے کہ سنور جائے۔ اسی لیے لمبی درازیں ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ جب ہم لمبی آرزو رکھیں گے اور امیدیں باندھیں گے تو یہ ہمیں آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں دلائے گی، کیونکہ صرف ہم دنیا کے بن کے رہ جائیں گے۔ ہمیں دنیا میں جو حسب، نسب، مقام، جاہ و حشم پانا ہے ہم صرف اسی میں لگ جائیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، آخرت بھول جائیں گے اور دنیا میں ہی لگے رہیں گے۔ تو اسی لیے لمبی دراز امیدیں ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ پھر ہمارے پاس اچھے اعمال کرنے کی توفیق چھن جائے گی، یا پھر اگر توفیق ہے بھی تو ہم اعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ذہن میں صرف اور صرف دنیا بسی ہوئی ہے اور دنیا سے جو امیدیں وابستہ ہیں ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لے کے چلیں، اتنی دنیا یا دنیا والوں سے وابستگی اور امیدیں نہ باندھ لے کہ پروردگار کو اور اسلام کو فراموش کر دے، کیونکہ اگر ہم نے خدا کو فراموش کر دیا تو پھر ہمارا کہیں پہ چارہ کار نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا ہم سوچیں گے کہ کوئی اور دنیا ہوگی ہم وہاں چلے جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزو۔ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے چلوں کہ ایک شخص آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے کہ مولا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے، یعنی میں گنہگار ہوں بہت زیادہ اور میں گناہ چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں۔ دیکھیے یعنی انسان آ کے ایسی ہستی، ایسی شخصیت کے سامنے ہم کلام ہے کہ اسے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے اور باقاعدگی سے انسان اپنے جرم کو قبول کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں گنہگار ہوں اور میں گناہ چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو مولا نے دیکھیے یہ مولا کی وصیت و نصیحتیں دیکھیے عزیزو، واقعاً یہ نصیحتیں اور یہ تبلیغ دین ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے، تاکہ جب ایک انسان اسلام شریعت کو مانے تو محبت سے اور محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں قدم رکھے، تب ہماری دنیا اور دین دونوں سدھر جائے گی۔ تو مولا کہتے ہیں بڑے پیار سے کہ ٹھیک ہے، اگر تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو پروردگار کی یہ حکومت چھوڑ دو، کیونکہ جب تم پروردگار کی حکومت میں رہ کے گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو تمہیں کوئی اور حکومت تلاش کر لینا چاہیے، اور جبکہ ایسا تو ہے ہی نہیں، یعنی ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اور حکومت جو ہے وہ خدا کی نہ ہو، یہ کل جہان پروردگار کا ہے۔ تو دیکھیے اس کا نتیجہ اس شخص نے یہ لیا کہ گویا یہ میں کہیں پہ بھی جاؤں گا، میں دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤں وہاں پہ بھی پروردگار کی حکومت ہے، تو بہتر ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں۔
تو انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے عزیزوں، یہ انسان کے خود کے اختیار میں ہے۔ اب اگر ہم نہیں چاہیں گے اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا، تو پھر واقعی نہیں ہوگا۔ ایک بار کوشش تو کر کے دیکھیے، انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ اور اہل بیت ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، اور انسان جب امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو پھر سوائے شیطان اور شیطانی وسواس اور خناس کے صرف وہی چیزوں کے سراؤنڈنگ میں اور وہی دائرے اور وہی ماحول میں انسان رہ جائے گا، اور پھر یزید جیسے شمر ملعون جیسے لوگ پروان چڑھیں گے، یا ایسے لوگ پروان چڑھیں گے جو دنیا میں ظلم و جور برپا کریں گے۔ تو بہتر ہے ہمیں ایسے لوگوں میں ہمیں اپنا شمار کرنا چاہیے، یا ایسے فہرست میں ہمارے نام آ جائے کہ جو واقعاً رسول علیہ رسول کی فہرست میں آتے ہو، ان کے اصحاب میں ہوں، ان کے مددگاروں میں، ان کے مونس و غمخوار میں ہمارے بھی نام لکھے جائیں۔ بہرحال اس کے بعد دوسرے مقام پہ مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں مولا کائنات اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں 4 چیز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنی چاہیے، لیکن جب انسان اختیار کر لے گا تو بہت اچھا ہے اس کے لیے۔ دیکھیے معصومین علیہ السلام نے جو تمام چیزیں ہمیں بتائی ہیں، تو ہم کبھی یہ فکر نہ کریں کہ مولا یا معصوم ہمیں صرف بتا ہی رہے ہیں، وہ خود عمل نہیں کرتے، ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزوں۔ سب سے پہلے نبی آئے، اماموں سے پہلے، پھر نبیوں کے بعد، نبوت کے بعد اللہ نے امام کو امامت دے کے نوازا اور اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم جیسے لوگ، ہم گنہگار اور خطا کاروں کی ہدایت ہو سکے، ہم پروان چڑھ سکے، ہماری دنیا آخرت سنور جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے جب نبی و امام کو بھیجا ہے تو نبی و امام نے وہ چیز پہ عمل پیرا ہو کے ہمیں بتایا ہے کہ واقعاً صرف نبی اور امام کہتے نہیں ہیں بلکہ اس بات پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز جو ہے مولا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کی رعایت کرنی چاہیے، یا یہ چیز پہ کس طریقے سے عمل پیرا ہونا چاہیے، وہ مولا بتا رہے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ اپنے بڑے فرزند سے مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو حسن، کبھی جو انسان یعنی جو سب سے بہترین چیز جو ہے دنیا کی، سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین جو ثروت ہے وہ انسان کی عقل مندی ہے، یعنی عاقل انسان، عقل مند انسان، یہ سب سے بہترین انسان کی ثروت ہے، دولت ہے، اس کا ذخیرہ ہے، اس کا مال ہے، اس کا اسباب ہے، سب کچھ ہے۔ اور سب سے جو بدترین چیز ہے، یعنی دوسرے مرحلے پہ بدترین شے جو بتائی گئی وہ ہے انسان کی حماقت، یعنی احمق ہونا، بے وقوفی۔ عقل کے اپوزٹ بے وقوفی ہوگی۔ عقل مند انسان جو ہوگا وہ عقل کے ساتھ، عقل کے پیمانے پہ برابر سوچ سمجھ کے بات کرے گا، مناسبت اور موقع دیکھ کے بات کرے گا، مگر جو احمق ہوتا ہے وہ صرف بولنا جانتا ہے عزیزوں، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو میری طرف سے اذیت ہو جائے، وہ صرف بولنا جانتا ہے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ جو سب سے وحشت ناک چیز ہوتی ہے وہ ہے انسان کی خود پسندی۔ انسان خود پسند نہیں ہونا چاہیے عزیزوں۔ یہاں پہ مثال دیتے ہوئے چلوں، یہ بہت ہی مشہور و معروف چیزیں ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں جو جناب عیسیٰ کے ہی ماننے والا ایک شخص ہے، کہ کس طریقے سے جناب عیسیٰ بسم اللہ کہہ کے پانی پہ چلا کرتے تھے، یعنی گویا پانی ان کے لیے ایک روڈ اور ایک سطح کے مانند ہو جاتا تھا کہ وہ آرام سے عبور کر جاتے تھے۔ تو ویسے وہ شخص بھی بسم اللہ کہہ کے دریا کو پار کر لیتا تھا۔ اب ایک دفعہ جب وہ دریا پار کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں صرف یہ خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ وہ خیال یہ تھا کہ میں بھی جناب عیسیٰ جیسا ہو گیا۔ دیکھیے اس نے خود پسند ہو گیا کہ میں بھی، یہ جو ہمارے اندر اپنی ایگوئسٹک آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے کہ ہم، یعنی ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہم بھی بہت اعلیٰ ہے، ہم ان سے کم نہیں ہیں، یہ عزیزو اچھی چیز نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ چیزیں۔ تو جیسے اس کے دل میں، ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں بھی جناب عیسیٰ جیسا ہو گیا، بس وہ پانی میں غرق ہونے لگ گیا۔ اب اس نے فوراً جناب عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، یعنی مجھے بچا لیجئے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بچا لیا اور سنبھال لیا اسے۔ اب جب جناب عیسیٰ نے اس سے پوچھا، جبکہ جناب عیسیٰ کو تو پتہ ہی ہے، مگر یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ ہم جیسے لوگ اتنے کم عقل ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی باتیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ امام معصوم ہمیں بتا رہے ہیں، جبکہ امام معصوم کو پہلے سے یہ چیز خبر ہوتی ہے، جبھی تو وہ علم غیب کے، علم لدنی کے مالک ہیں۔ انہیں کیا ظاہر ہے کیا باطن ہے، انہیں سب کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ انہیں عطا کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں ظاہر کے بارے میں بھی اور باطن کے بھی بارے میں۔ بہرحال
تو جناب عیسیٰ نے اسے کہا کہ آپ توبہ کریں. پھر اس نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی اور پھر پروردگار نے واپس سے اس کو یہ حیثیت دے دی کہ پھر سے وہ دوبارہ بسم اللہ کہہ کے پانی سے یعنی پانی پہ سے عبور کر جاتا تھا, چل کے آرام سے گزر جاتا تھا, یعنی اس سرے سے اس سرے پہ پہنچ جاتا تھا. اور دیکھیے یہ خود پسندی انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی, انسان کی دنیا خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ یہ جو خود پسندی اگر ہمارے اندر آ رہی ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے, کیونکہ سب سے بڑی ذات پروردگار کی ذات ہے, وہی اعلیٰ و بزرگ و برتر ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کی ذات. اور اگر حق اور سچ معنوں میں دیکھا جائے تو اللہ پہ یہ جو خصوصیات ہے, خود پسندی ہے, یہ اللہ پہ سوٹ کرتی ہے کہ اللہ کو خود پسند ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تمام کائنات کا بنانے والا ہے. مگر ہم جیسے بندے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اگر ہمیں ذرا سے جاؤ مقام مل جاتا ہے تو ہم اپنے آپے میں نہیں رہتے, ہم اتنے خود پسند ہو جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ برباد کر لیتے ہیں اپنا, یعنی اپنا اعمال ہم اپنے ہاتھ سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم ایسی خود پسندی جیسی چیزوں سے اور یہ گناہ سے پروردگار ہم تمام کو محفوظ رکھے. اس کے بعد کہتے ہیں مولا سب سے شریف حسب جو ہے وہ ہے خوش اخلاقی, یعنی چوتھے مرحلے میں امام حسن مجتبیٰ سے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھا اور شریف نسب جو حسب ہوتا ہے وہ ہے خوش اخلاقی. انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے عزیزو, کیونکہ ہمارے وہاں یہ ملتا ہے کہ جب ہم ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھتا ہے یا ملتا ہے, اس سے ملاقات کرتا ہے تو اسے مسکراتے ہوئے ملنا چاہیے, یعنی لبوں پہ تبسم ہونا چاہیے. تبسم کا مطلب یہ نہیں ہوتا عزیزو کہ کہے لگا کے ملے ان سے, یعنی ہماری آواز میں ہماری ہنسی میں اتنی صدا ہو کہ کوئی سن لے. تبسم کا مطلب یعنی جو ہونٹ مسکرانے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, تبسم اسے کہا گیا ہے, کیونکہ یہی خوش اخلاقی کا سب سے پہلا معیار ہے. اگر ہم کسی سے تبسم نہیں کر سکتے, خوش اخلاقی سے مسکراہٹ کے ساتھ مل نہیں سکتے, تو پھر ہم اسے اپنے گھر کیا بلائیں گے عزیزوں. اور سلام اور کلام اور باقی اور باتیں تو سب دور کی ہے, کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑی جو ابھی شروعات خوش اخلاقی ہے, یعنی مقدمہ خوش اخلاقی ہے کہ انسان کسی سے ملے تو مسکرا کے ملے, یہ انسان کا خوش اخلاقی کہلائی جاتی ہے. اور اللہ نے ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے خلق عظیم بنا کے اس سرزمین پہ بھیجا, تاکہ دنیا جب رسول کو دیکھے تو پتہ چلے کہ واقعاً یہ اللہ کے حبیب خدا ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, یہ مولا علی کے واقعاً بھائی ہے, یہ جناب زہرا کے بابا ہے, یہ امام حسن امام حسین کے نانا ہے. یعنی ایسی شخصیت ہے رسول کی عزیزوں کہ سراتاپا, یا رسول کی ہم زندگی دیکھ لیں, ان کی سیرت دیکھ لے, ان کا لوگوں میں برتاؤ دیکھ لے, کہ رسول کا خوش اخلاقی کا معیار ایسا تھا کہ وہ جس گلیوں سے گزرتے تھے تو راہوں میں اگر بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو رسول سلام کرنے میں پہلے پہل کرتے تھے عزیزوں. یہ دیکھیے یہ بچوں کو طرز عمل سکھا رہے رسول ہمارے, کہ یہاں پہ سلام کرنے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں دیکھا گیا ہے. مگر آج معاشرہ ایسا ہو گیا عزیزوں کہ بڑوں کی ہمیشہ یہی توقعات ہوتی ہے کہ چھوٹے ہمیں سلام کرے, جبکہ اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں بتائی گئی ہے کہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے گا, بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, یہی جھگڑے اور فساد کا باعث بن جاتی ہے عزیزوں. تو بہتر ہے ہم یہ تمام چیزوں کو پیدا ہی نہ ہونے دیں, نہ پیدا ہونے دیں گے اور نہ ہی جھگڑے ہوں گے. اور جب جھگڑے نہیں ہوں گے تو خوش اخلاقی اپنے آپ ہمارے اندر بھی ہوگی, ہم ظاہر میں بھی دکھ کے آئیں گے, باطن میں بھی ہمیں خود احساس ہو جائے گا کہ واقعاً ہم لوگوں سے بہت اچھی طریقے سے مل رہے ہیں, جیسا واقعاً اللہ اور رسول چاہتے ہیں. اور جب یہ خوش اخلاقی دوسرے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس خوش اخلاقی کو اختیار کریں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوش اخلاقی کا دامن نہ چھوڑے, چھوٹنے نہ پائے ہم سے. پھر مولا کہتے ہیں, اب اس کے آگے اور طویل وضاحت کر رہے ہیں, یعنی مختصر سے پہلو میں سمجھاؤں گی, میں اپنے مفہوم میں سمجھا رہی ہوں کہ واقعاً مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ واقعاً ہم امام کے کلام کو واضح کر سکے یا سمجھا سکیں. بہرحال تو مولا نے کہا کہ سب سے جو بہترین چیز ہوتی ہے, سب سے بہترین جو دولت ہے وہ انسان کی عقل مندی ہے, کہ واقعاً عقل مند جو انسان ہوتا ہے, تو عقل مند کے لیے میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا اور ابھی دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ عقل مند
ہمیشہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. اس کی جو زبان ہے گویا اس کے دل میں ہے. اب زبان جو ہے وہ دل میں نہیں ہوتی عزیزوں. بولنے کا مطلب کیا ہے کہ زبان وہی چیز بولے گی, وہی کلام ادا کرے گی جو دل سے نکلا ہوا ہوگا. اور دل و دماغ سے نکلا ہوا جو کلام ہوتا ہے وہ بہت ہی سوچ اور سمجھ کے نکلا ہوا کلام ہوتا ہے. مگر جو احمق انسان ہوتا ہے, کیونکہ سب سے بدترین چیز حماقت ہے, بیوقوفی ہے, احمقانہ چیزیں ہیں, تو ایسے انسان کو جاہل کہا گیا ہے, منافق کہا گیا ہے. کیونکہ دوسرے مقام پہ نہج البلاغہ میں مولا نے عقل مند کو مومن سے تشبیہ دی ہے, تعبیر کی ہے, اور احمق کو منافق سے تعبیر کی ہے مولا نے, امام علیہ السلام نے. کہ جو منافق ہوتا ہے, جو جاہل ہوتا ہے, اس کی جو زبان ہے اس کے منہ میں ہی ہے, یعنی اس کی زبان اس کے منہ کے تابع ہے. بس وہ کھولنا, یعنی لفظ یہاں پہ جیسے ہی ہونٹ کھلے بس جو منہ میں آ رہا ہے, جو دل میں آ رہا ہے وہ انسان بول دیتا ہے. یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ سامنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑوں کے سامنے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑوں سے بدتمیزی کر لیتا ہے. اور آج کا معاشرہ کہ آج تو واقعاً ہم نے تمام تہذیبیں سائڈ پہ رکھ دی ہے, تمام ادب سائڈ پہ رکھ دیے ہیں, جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم کہتے ہیں. تو اب سوچ لیجئے ہمارا شمار کس فہرست میں اور کس زمروں میں آ رہا ہے. ہم عقل مندوں میں شمار ہو رہے ہیں یا احمقانے والوں میں, جاہلوں میں ہمارا شمار کیا جا رہا ہے. یہ انسان خود اپنے آپ کو جانچے اور تولے. اور عقل مند انسان جو ہے ہمیشہ صحیح فکر کے ساتھ بات کرتا ہے, بیوقوف کی طرح نہیں, جاہلوں کی طرح نہیں کہ بنا فکر کیے ہوئے وہ کلام کر لے گا. اس کے بعد مولا نے کہا ہے کہ احمق سے دوستی نہ اختیار کرے. کیوں؟ امام حسن کو کہہ رہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف امام حسن مجتبی ہی اس پہ عمل کریں گے عزیزوں, اسے ہمیں بھی اپنی زندگی میں عمل پیرا کرنا ہے, عمل میں لے کے آنا ہے. احمق سے دوستی اس لیے مولا نے کرنے کے لیے منع کیا ہے کیونکہ وہ تم کو اگر چاہتا بھی یہ فائدہ پہنچائے تب بھی وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا, یعنی اس کی بے وقوفی ہمیں نقصان پہنچا دے گی. اس لیے احمق سے دوستی کرنے میں پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد مولا کہتے ہیں بخیل سے بھی دوستی نہ کرو, کنجوس انسان سے. کیونکہ کنجوس انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی, بہت زیادہ شدت کی, ہم اس سے چاہیں گے کہ وہ ہمیں مدد کر دے, اگر ہم کوئی مشکل میں پھنسے ہوئے تو وہ ہمیں نکال لے, تو وہ ہمیں اس مشکل سے نکال نہیں سکتا. یعنی ہمیں جب اس کی شدید ضرورت ہے تو وہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے بخیل سے مولا نے دوستی کرنے کے لیے منع کیا ہے. اب بخیلی انسان ایسا ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے, دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہے. اس لیے کہا گیا ہے بخیل کے اپوزٹ آتا ہے سخاوت. انسان کو سخی ہونا چاہیے, دل بڑا ہونا چاہیے انسان کا کہ انسان کسی غریب کی امداد کر سکے, کسی مستحق کو اس کا حق دے سکے. حاتم طائی کے لیے رسول مآب نے کہا ہے, ان کے بیٹے ان کے فرزند سے عدی سے فرمائے ہے کہ تمہارے والد جہنم میں رہ کے بھی جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں بہت سخی تھے, بہت سخاوت کرتے تھے. یہ سخاوت باعث بنی, سبب بنی کہ جہنم میں رہتے ہوئے بھی جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی نہیں عزیزوں, یعنی کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ اللہ کا عادلانہ انصاف ہے, کیونکہ اللہ عادل ہے, اللہ عدل کرتا ہے, اللہ انصاف پسند ہے. اللہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا, نہ ظالمانہ رویہ اختیار کرتا ہے. اس لیے نہ ہی احمق سے دوستی کرنی ہے ہمیں اور نہ ہی بخیل سے دوستی کرنی ہے. اس کے بعد آگے جب مولا بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فاجر سے بھی دوستی نہ کرے. فسق و فجور والا انسان جو بد کردار انسان ہوتا ہے, بدکار انسان ہوتا ہے, گنہگار انسان ہوتا ہے, اس سے دوستی نہ کرے. کیونکہ ایسے انسان سے اگر کسی نے دوستی کر لیا, ایسے کے سراؤنڈنگ میں بیٹھا, ایسے کا ماحول اختیار کر لیا, تو وہ اپنے لیے اپنے گناہ کی وجہ سے تمہیں بیچ دے گا. کیونکہ اس کو اپنے لیے فائدہ دکھ کے آ رہا ہے نا, وہ اپنے فائدے کے لیے یہ نہیں دکھے گا کہ سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے, وہ اپنے گناہ کے سبب سے ہمیں بیچ دے گا. اور ہوتا ہی عزیزوں, جو گناہ کی جگہ ہے جہاں پہ گناہ کیے جاتے ہیں, ایسی جگہوں پہ جو واقعاً باشعور حضرات ہے جن کے اندر ذرا سی بھی اہل بیت کی محبت ہے, تو ایسے انسان ان جگہوں پہ جائیں گے نہیں عزیزوں. جہاں پہ کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے یا جہاں پہ گناہ کیا جاتا ہے, وہاں پہ فسق و فجور والے ہی لوگ حضرات وہاں پہ ملیں گے ہم کو. تو ایسے انسان لوگ ایک ذرا سے گناہ کے لیے خود تو اپنے آپ کو تو بیچ دیتے ہی دیں گے, اور اپنے دوست کو کہ جو اچھا بھی ہو, مومن بھی ہو, تو اس کو بھی بیچ سکتے ہیں. اس لیے مومن کو چاہیے فاجر سے دوستی نہ کرے, فسق و فجور والے بد کردار گنہگار انسان سے دوستی نہ کرے.
پھر آگے مولا نے کہا ہے کہ انسان ایسے کے ساتھ بھی دوستی نہ کرے کہ جو مثل سراب کی مانند ہے. سراب کو میں تعریف کر دوں سراب کی، اس کو ڈیفائن کروں کہ سراب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے دور سے، ہم اس کے جب پاس جاتے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جیسے سمندر کی اگر لہروں کے پاس ہم کھڑے ہیں تو ہمیں دور سے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز موجود ہے، مگر جب ہم اس کے پاس جائیں گے، یعنی ساحل سمندر کے پاس جائیں گے ہم، تو ہمیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا سوائے پانی کے. تو اسی کو سراب کہا گیا ہے. تو ایسے انسان سے بھی ہمیں دوستی نہیں کرنی چاہیے کہ جو دور کو قریب کر دے ہمارے لیے اور قریب کو ہم سے دور کر دے، یعنی ہمیں دھوکے میں ڈال دے. ایسے انسان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا انسان نہ اس کی دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہے. ایسے انسان خواہش پرست انسان لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش کے آگے کوئی چیز نہیں دیکھتے. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ خواہشات کی اتباع نہ کرے، خواہشات کی پیروی نہ کرے، کیونکہ جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ حق سے رک جاتے ہیں، یعنی نہ ہی حق بات بولیں گے نہ ہی حق کام کریں گے. اور جو لمبی لمبی امیدیں رکھیں گے وہ آخرت کو اپنی بھلا بیٹھیں گے. اسی لیے جو خواہشات، یعنی جو ناجائز ہماری خواہشات ہے، جو لمبی لمبی ہماری خواہشات ہوتی ہے، آرزویں ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم دشمن سے بچتے ہیں تو روایتوں میں اس طریقے سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے. جیسے ہم دشمنوں سے بھاگیں گے اپنے، ہمیں جب پتہ لگ جائے کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے بارے میں بات کرنا، کوئی چیز ہم پسند نہیں کریں گے، یعنی ہم اس سے دور رہیں گے. تو بس ویسے ہی اپنے ناجائز خواہشات سے اور ناجائز امیدوں سے ہم دور رہے، کیونکہ اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہماری دنیا بھی چلی جائے گی اور ہماری آخرت بھی چلی جائے گی، ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. اپنے ہاتھ سے ہم نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور اپنی آخرت بھی خراب کر لی. اس لیے بہتر ہے کہ ہمارا شمار ایسوں میں ہونا چاہیے کہ جنہیں واقعاً عقل مند کہا جائے، جو واقعاً مومن کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہو، نہ کہ فاجر کے اور فسق و فجور اور فساد اور تباہی والے مرحلے کے جو لوگ ہیں، جو تباہی دنیا میں پھیلا رہے ہیں، جو اسلام میں پھیلا رہے ہیں. تو ایسوں میں ہمارا شمار نہ ہو. بس دعا ہوں کہ پروردگار ہمیں مومن میں عقل مندوں میں شمار فرمائے. پروردگار جو بھی شیعان حیدر کرار بیمار ہے بحق چہر معصومین، تمام کو شفائے مکمل عنایت فرما.